دشمن مصطفیٰ سے یہ کہہ دو خیر چاہے تو ہم سے نہ الجھے، کیوں ہم غلامان احمد رضا ہیں، کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں۔ ٹھیک ہے، میں دہلی سے ہوں جی تو میں عرض کر رہا تھا، یہ مولانا قاسم نانوتوی صاحب اور گنگوہی صاحب جو تھے تو یہ دونوں مطلب مرد ہی تھے نا؟ نہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ نہیں ایکچولی کیا ہے، ایک آیت ہے نا آپ نے سنی ہوگی، الرجال قوامون علی النساء، تو جی اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ نہیں تو آپ کا کیا مقصد یہ کیا ہے؟ نہیں میں پوچھ رہا ہوں آپ سے، مطلب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ کا کہنے کا مقصد کیا ہے، وہ پہلے آپ کس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہیں؟ جی دیکھیے میں کوئی آپ سے کوئی بحث نہیں کر رہا، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں یہ جو آیت ہے اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ پہلے نہیں یہ ایسا آپ کو اس لیے لے کر آیا گیا ہے کہ آپ میرے سے مناظرہ کریں، اللہ کے نہیں ارے مولانا صاحب آپ یقین مانیے میری کوئی حیثیت نہیں ہے کہ میں مناظرہ کروں۔ نہیں وہ آپ یقین مانیے تو دیکھ رہے ہو، آپ کو جو کال کیا نا آپ نے تبھی میرے کو حیثیت سمجھ میں آ گیا تھا آپ کی۔ اچھا جتنے پانی میں ہو نا یہ بتائیے، تو مجھے آپ یہ بتائیے کہ ایک انسان جو ہے آیت پیش کر رہا ہے الرجال قوامون علی النساء، ٹھیک ہے، دو شخص کے درمیان میں کہ جی یہ آیت یہاں پر جو ہے سوٹ ہوتی ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو آپ بتائیں نا، آپ یہ آیت پیش نہیں یہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں نا، آپ اگر بتا دیں گے تو بڑھیا رہے گا۔ آیت کا مطلب پیش کریں گے، پھر اس کے اوپر کیا آپ موضوع لیتے وہ پہلے بتائیں گے، پھر نہ آگے بات کرے گی۔ جی اصل میں بات یہ تھی، وہ ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے تذکرۃ الرشید، تو اس میں لکھا تھا کہ گنگوہی صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ قاسم نانوتوی جو ہے میری دلہن بنے ہیں اور ان سے مجھے فائدہ ہوا، انہیں مجھ سے فائدہ ہوا۔ تو آگے اسی واقعہ میں لکھی ہے آیت الرجال قوامون علی النساء۔ کتاب کا صفحہ نمبر آپ سینڈ کریں گے؟ جی ایک منٹ رکیے، میں آپ کو ابھی سینڈ کرتا ہوں، بالکل اس میں کیا ہے۔ ارے عبداللہ بھائی سنو، اپنا واٹس ایپ کھول لو، ان کو بھیج دینا واٹس ایپ پہ ذرا۔ عبداللہ بھائی آپ دیجیے، آپ میں بھیج رہا ہوں ٹھیک کتاب کے مصنف کا کیا نام ہے؟ جی یہ ہے عاشق الہی میرٹھی، کتاب کا نام ہے تذکرۃ الرشید۔ یہ تو بہت مشہور کتاب ہے۔ مشہور میں نے تو پہلے پڑھتا، میں نے کبھی نام سنی نہیں ہے اس کا۔ آپ نے نہیں سنا وہ الگ بات ہے۔ عبداللہ بھائی دیکھو فرنٹ پہ جا کے بھیج دو، میں اندر والی بار بھیج رہا ہوں۔ پورا صفحہ بھیجنا ہے، عبارت نہیں پوری صفحہ پورا بھیجیں گے۔ ہاں پھر میں آپ کو دلال دیتا ہوں ماشاء اللہ۔ عبداللہ بھائی پیج پہنچ گیا؟ میرے پاس چلا گیا، کھولو اپنا نیٹ کھولو، پہنچ گیا۔ جو پہلا والا پیج ہے نا، اس میں نیچے کی طرف ہے، ایک بار ارشاد فرمایا کہ میں نے ایک بار خواب دیکھا، یہاں سے شروع ہے، اور پیج نمبر 363 پہ آگے کا واقعہ لکھا ہے۔ پہنچ گئے تینوں پیج؟ بہت ہاں تو ان کو بھیج دے رہا ہوں۔ بھیج دیا؟ ہاں انہیں پڑھنے دو، وہ پڑھ کے سنائیں گے کیا لکھا ہے اور اس آیت کا مطلب کیا ہے۔ حضرت آپ نے جو بھیجا وہ تو غلط ہے، اس میں تو کسی اور کا لکھا ہوا ہے۔
نہیں آپ صحیح سے پڑھیے. دیکھیے آپ نا پہلے پڑھیے 362 کا نیچے کی طرف. نے ایک بار دریافت کیا کہ حضرت قبر میں شجر رکھنا جائز ہے. نہیں سنیے, آپ غلط جگہ پڑھ رہے ہیں. سنیے جو 362 ہے نا, 362 میں بالکل نیچے کی طرف آئیے, سب سے نیچے والا. ایک بار ارشاد فرمایا 363 ہے. عبداللہ بھائی 362 بھیجو بھائی, دونوں میں ہے نا وہ عبارت آدھی آدھی. جی 363 ہے نا, اس میں اوپر پڑھیا انہوں نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف کر کے ہمیں مرید کیا اور ہم نے حضرت سے سفارش کر کے انہیں مرید کرا دیا. حکیم محمد صدیق صاحب کاندلوی نے کہا الرجال قوامون علی النساء. آپ نے فرمایا ہاں آخر ان کے بچوں کی تربیت کرتا ہی ہوں. تو یہاں پر ہو گیا 362 پہ شروع یہاں سے کہ ایک بار ارشاد فرمایا. کہاں پر آپ پڑھ رہے ہیں وہ تو مجھے دکھ ہی نہیں رہا ہے. جہاں پر آپ پڑھ رہے ہیں نا شجرے والا مسئلہ, شجرے والے مسئلے سے اوپر دیکھیے مسئلے. اللہ کے بندے میں 62 بھی دیکھا, 63 بھی دیکھا, بلکہ جو آپ ذکر کیے وہ تو ہے نہیں اس کتاب میں. ایک منٹ رکیے سنیے, 62 میں بالکل نیچے کی طرف آئیے, بالکل نیچے 62 میں 362 میں. جی ایک بار ارشاد فرمایا جی ہاں آپ دیکھا کہ مولوی محمد قاسم صاحب عروج کی صورت میں اور میں ان سے نکاح ہوا. جس طرح زن و شوہر میں ایک دوسرے کا فائدہ پہنچتا ہے اس طرح مجھے ان سے اور مجھ سے فائدہ ہوا. تو خواب کا ذکر کتاب میں لکھا ہے. آگے پڑھیے آگے. اچھا آگے پڑھتا ہوں. انہوں نے حضرت رحمۃ اللہ کی تعریف کر کے کہا ہمیں مرید کرایا اور ہم نے حضرت سے سفارش کر کے انہیں مرید کرا دیا. حکیم محمد صدیق صاحب کاندولی نے کہا الرجال قوامون علی النساء. آپ نے فرمایا آخر ان کے بچوں کی تربیت کرتا ہوں. جی ہاں آپ کو جی کیا مراد لیتے ہیں؟ نہیں تو اس میں کیا ہے آخر؟ نہیں آپ کیا مراد لیے تھے وہ پہلے بتائیں. یہ تو آپ ہی بتا دیجیے اس میں کیا مراد لیا جائے گا. میں خواب کی تعبیر کرنے والا نہیں ہوں, ٹھیک ہے؟ نہیں وہ بات ٹھیک ہے آپ کی, آپ بھی خواب کی تعبیر کرنے والے نہیں ہیں. اچھا چلیے, یہ تو خواب کی بات ہے نا. چلو اس کو آپ کہہ رہے ہیں خواب کی بات ہے. ایسا ہی ایک واقعہ لکھا ہے ارواح ثلاثہ میں. حضرت اچھا تو میں آپ سے ایک بات, ٹھیک ہے, احکام شریعت آپ نے صحیح ہوگی. احکام شریعت یہ کس کی لکھی ہوئی ہے؟ یہ آپ کے اعلیٰ حضرت کی لکھی ہے غالباً. نہیں بالکل نہیں. اعلیٰ حضرت نے احکام شریعت اعلیٰ حضرت نہیں لکھی ہے. ٹھیک ہے, اس میں لکھا ہوا ہے کہ نہیں دیکھیے احکام شریعت کے مصنف کا نام بتا دیجیے گا مجھے آپ. جی میں احکام شریعت کا مصنف کا نام آپ کو بتا دے رہا ہوں. حضرت بتائیں نا. احکام شریعت نہ تو اعلیٰ حضرت کی لکھی ہوئی ہے نہ ہی مفتی احمد یار خان نعیمی کی لکھی ہوئی ہے. ہاں مولانا یہ کتاب اعلیٰ حضرت کی طرف منسوب ہے. ہاں اعلیٰ حضرت کی طرف منسوب ہے. میں آپ کو لیکن لکھی نہیں ہے ان کی. اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی, ہاں یہ ان کی طرف منسوب ہے لیکن لکھی ان کی نہیں ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت, اس میں مصنف کا نام بھی نہیں لکھا, وہی لکھا ہوا. نہیں میں آپ کو بتا تو رہا ہوں نا, یہ کتاب جو ہے نا, یہ کتاب نہ تو اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے نہ ہی اعلیٰ حضرت کے کسی خلفاء میں سے لکھی ہے کسی نے, نہ ہی مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ نے لکھی ہے. کسی نے لکھی ہے یہ جی ہاں بتاتا ہوں آپ کو. یہ کتاب جو ہے ایسے کسی میلاد خان نے لکھی تھی اور اس نے جو ہے اس کتاب میں اعلیٰ حضرت کا نام منسوب کر دیا تھا. اچھا میلاد تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ دیکھیے نا یہ کتاب اتنی اوتھینٹک نہیں, اس میں مصنف کا نام نہیں لکھا ہے. میں آپ کو دلیل دے دوں گا, ٹھیک ہے نا. یہ علامہ شریف الغمجدی نے اس کتاب کے بارے میں بتایا تھا کہ یہ جو کتاب ہے احکام شریعت جو ہے اعلیٰ حضرت کے وصال کے بعد کسی میلاد خان نے جمع کر کے لکھی تھی, ٹھیک ہے نا. اب وہ میلاد خان بھی رکیے نا دیکھیے, اور وہ میلاد خان بھی کوئی بھارت پیش کی, میں آپ کے سامنے بھارت پیش کر رہا ہوں. نہیں وہ ٹھیک ہے, سنیے تو آپ بات میری پہلے. میں یہ کہہ رہا ہوں جو کتابیں پیش کر رہے ہیں نا ہم جی, تو یہ کتاب اعلیٰ حضرت نے نہیں لکھی, ان کے خلیفہ میں سے کسی نے نہیں لکھی, مفتی احمد یار خان نعیمی نے نہیں لکھی, اور مفتی شریف اللہ گنجدی نے اس بات کی وضاحت کر دی کہ یہ کتاب اعلیٰ حضرت کے وصال کے بعد کسی میلاد خوان نے جمع کری ہے اور اعلیٰ حضرت کے نام سے اس کو چھاپا گیا ہے. تو یہ کتاب ہمارے لیے مستند نہیں ہے. ماننے والا ہوگا نا کوئی؟ نہیں یہ کتاب دیکھیے ماننے والا تو ایسے تو کوئی بھی لکھ دے گا تھانوی صاحب کے نام سے, ایسے کیسے ہو جائے گا؟ تھانوی تو پھر آپ کے ہی کوئی فرقے کا, ہمارے فرقے نہیں. دیکھیے ایسا ہے نا, دیکھیے ابھی ایسے ہی دیکھیے ایسی ایک آپ لوگوں نے فرضی کتاب چھاپی ہے جس کا نام ہے علماء اہل سنت سے روح اعلیٰ حضرت کی فریاد, ٹھیک ہے. تو یہ فرضی کتابیں چھاپ کے مارکیٹ میں بہت ساری بھیجی گئی ہیں, ہے نا. ان فرضی کتابوں پہ فرضی کتابوں سے ہمیں کوئی مطلب نہیں. آپ کی فرضی کتاب ہے, میں نے آپ کو کیا بتایا, احکام شریعت اعلیٰ حضرت کی نہیں لکھی ہوئی ہے,
ٹھیک ہے, کی لکھی کسی تھی ہوئی مجہول میلاد خاں کی لکھی ہوئی ہے جس نے اعلیٰ حضرت کا نام اس پر ڈال دیا ہے. تو پھر اس میں مصنف کا نام آپ پیش کریں کون ہے؟ میں آپ کو اس میں مصنف کا نام پیش نہیں کر سکتا, میں آپ کو یہ پیش کر سکتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت نے نہیں لکھی ہے. میں آپ کو مصنف کا نام کا پیش دے رہا ہوں. مجھے آپ ایک بات آئی ہے نا, دیکھیے جو کتاب آپ پیش کر رہے ہیں اس کتاب کے تعلق سے جو ہمارے علماء نے لکھا ہے ہم وہ مانیں گے یا ہم آپ کی اور اپنی رائے مانیں گے؟ نہیں, تو یہ آپ کے مسلک کی کتاب ہے تو نہیں ایسا نہیں, ایسے کیسے مان لیں گے ہم بھائی؟ ایسے کل تو المحنت مانتے ہیں آپ؟ جی المحنت مانتے ہیں آپ؟ آپ نے جو آپ نے ایک عبارت پیش کی, نہیں بات عبارت کی نہیں ہے نا, بات پھر کتاب کی ہے نا. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے مسلک کی کتاب ہے, تو میں بھی کہہ رہا ہوں المحنت بھی آپ کی کتاب ہے, ٹھیک ہے, آئینہ صداقت بھی آپ کی کتاب ہے, ٹھیک ہے, فتاوی رشدی بھی آپ کی کتاب ہے. پھر آپ ان کتابوں کو کیوں نہیں مانتے ہیں؟ کہ فتاوی رشیدہ کو مانتے ہیں؟ نہیں مانتے. اگر فتاوی رشیدہ کو مانتے ہیں تو پھر المحنت کو نہیں مانیں گے. پھر آپ کیوں نہیں مانیں گے؟ بالکل نہیں مانیں گے. ایک کتاب کو چھوڑنا پڑے گا. کیوں چھوڑنا پڑے گا؟ دیکھیے اصل میں پتا کیا میں بتاؤں آپ کو, علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ کو جانتے ہیں آپ؟ جی وہ ایسے بزرگ ہیں جو ہمارے آپ کے متفقہ بزرگ ہیں, ٹھیک ہے. ان میں جو ہے ان کو لے کر ہمارا آپ کا کوئی اختلاف نہیں ہے, وہ دونوں کے لیے معزز ہیں, ٹھیک ہے نا. تو علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے جو المحنت میں سوال ہوا تھا محمد ابن عبد الوہاب نجدی کے تعلق سے, تو اس میں تو خلیل احمد امبیڈی صاحب نے جواب دیا تھا کہ ہمارا جو ہے محمد ابن عبد الوہاب نجدی کے تعلق سے وہی حکم ہے جو صاحب در مختار کا ہے. اور آئینہ صداقت میں جو کہ دیوبندی عالم تھے, انہوں نے علامہ شامی کو اس میں لکھا کہ علامہ کہ شامی نے, علامہ بھی نہیں صرف شامی نے سکوں کے بدلے میں جو ہے محمد ابن عبد الوہاب نجدی کو اور نجدیوں کو دل کھول کے بدنام کیا. اور گنگوہی صاحب کہتے ہیں کہ محمد ابن عبد الوہاب نجدی اچھا شخص تھا, متبع سنت تھا, دین کا فکر مند تھا, کتاب و سنت کا جو ہے تبلیغ کرنے والا تھا, وغیرہ وغیرہ. المحنت جھوٹی ہے پھر یا تو گنگوہی صاحب جھوٹے ہیں, ہے نا. نعیمی حضرت کے بارے میں کہا جی مولانا اختر نعیم نے آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی ہے, تھوڑا صحیح سے بولیے دوبارہ. مولانا اختر خان نعیمی جو آپ کے حکیم الامت کے, اس نے بھی تو حضرت کی کتاب کو معتبر کیا. کون سی کتاب کو نام بتائیں؟ رضویہ بھی معتبر اس میں. فتاوی رضویہ کے بارے میں کیا لکھا انہوں نے؟ وہ کتاب معتبر نہیں ہے, وہ اپنے سے سب کے اوپر کفر کا فتویٰ لگاتا ہے. اچھا, تو مفتی احمد یار خان نعیمی نے یہی الفاظ لکھے ہیں جو آپ نے بولے ہیں؟ نہیں, یہ الفاظ نہیں لکھا ہے, بلکہ انہوں نے جو چیز کہی وہ تو ہے نا واضح طور پر. نہیں دیکھیے ایسا ہے نا, اب آپ پہلے الفاظ بول رہے ہیں پھر آپ کہہ رہے ہیں نہیں ہے, یہ تو ایسا مت کرا کیجیے نا, آپ لوگ غلط بات ہے. لیکن میں نے آپ کو وہی پڑھ کے سنا ہے جو آپ کی کتاب میں لکھا ہے. اور ابھی آپ کا ایک اور مناظر ہے آپ کی طرح, وہ نجمو جسے آپ جانتے ہوں گے. نہیں دیکھیے نجمو کو آپ میری طرح مت بولیے برائے مہربانی. میں وہ آپ ہی کی طرح ہے. نہیں میری طرح نہیں ہے نا, میری طرح نہیں ہے. دیکھیے آپ میرے بات کرنے کے انداز سے بھی پہچان گئے ہوں گے. جی ماشاء اللہ, وہ آپ کا گرو بھی ہے ندا اہل سنت, اس میں بعض آپ کا اس کا ریکارڈنگ ہے. ارے ہوں گی ریکارڈنگ, اس سے مجھے کیا لینا, مجھے بتائیے نا. اس سے لینا دیکھیے میں دیکھیے کیا نام ہے آپ کا, ارے نام کیا تھا آپ کا؟ اچھا چلیے نام آپ کیا بتایا نہیں. دیکھیے اصل میں مسئلہ کیا, دیکھیے جب آپ دیکھیے ایک ہوتا ہے کتابیں, آپ بھی جانتے ہیں کتابیں بہت ساری ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن کچھ کتابیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے لیے مستند ہوتی ہیں, کچھ کتابیں ہوتی ہیں جو ہم مستند نہیں مانتے. تو مستند کتابوں میں جب بحث ہوگی تب تو ان پر بات کرنے میں اچھا بھی لگتا ہے. اب غیر مستند کتابوں پر بات کرنے میں نا پھر اچھا نہیں لگتا ہے نا. مستند کی بات تو ٹھیک ہے, آپ کے نزدیک تو فتاوی رضویہ مستند ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں, فتاوی رضویہ بالکل مستند ہے. ہاں, تو اس میں لکھا یہ چیز لکھی ہے جو گالی دے, کیا ٹھیک ہے, جو کسی کو گالی دے, ہاں جی, اس کی نسل میں کیا ہے. آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی ہے. میری آواز صحیح آ رہی ہے, آپ کی آواز بھی صحیح آ رہی ہے, آپ بتائیں. نہیں, بیچ میں آپ کی آواز کٹ رہی ہے. آپ نے فتاوی رضویہ بولا, اس کے آگے کچھ سمجھ نہیں آیا. فتاوی رضویہ میں چیز لکھی ہوئی کہ جو انسان کسی کو گالی دو تو اس کی نسل میں کچھ خرابی ہے. اچھا, فتاوی رضویہ کی جلد نمبر بتائیے, میں بھی کھولتا ہوں. جلد نمبر میں آپ کو ٹھیک ہے بتاتا ہوں, 2 ہاں
बात वो किताब कैश करनी है, उससे मैं आपसे कोई मुतालबा नहीं कर रहा, कोई रिक्वेस्ट नहीं, जब आपको मिल जाए बाद में भेज दीजिएगा। लेकिन अभी देखिए ना, अल्लामा शामी को तो आप मोतबर मानते हैं ना? जी जी। अब अल्लामा शामी के बारे में जिसने लिखा कि उन्होंने सिक्कों के बदले में नजदियों को दिल खोल के बदनाम किया, तो उसके बारे में आप जरा थोड़ा सा तबसरा कर दीजिए बस। वो लिखे चला क्या कोई भी में तफसीर करना जरूरी नहीं है। तफसीरा नहीं, तफसीर नहीं, तफसीरा कि जिसने अल्लामा शामी जैसे अजीम फकीह जिनको हम अल्लाह का नेक बंदा मानते हैं, उन्हें वली मानते हैं, उनके बारे में ऐसे कमेंट किए कि उन्होंने माज़अल्लाह सिक्कों के बदले में नजदियों को दिल खोल के बदनाम किया। देखिए, आप ऐसे कहेंगे तो फिर आपके आला हज़रत के बारे में और लोगों ने कहा, तो फिर आप उनके ऊपर तो देखिए, ऐसा है, सुनिए, आला ऐसा नहीं है, मैं कोई हवाई फैर नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको किताब का नाम बता दूं, आप किताब खोल लीजिए, आईना सदाकत है। आईना सदाकत में फिलहाल पेज नंबर 54 और 55 पर ये इबारत लिखी है, समझे जी। उसमें जो है, उसमें मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब नजदी की खूब तारीफ की गई है। अब आप चलिए अल्लामा शामी को छोड़ दीजिए, आप मुझे बता दीजिए मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब नजदी के ताल्लुक से आपका क्या नजरिया है जी? मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब नजदी के ताल्लुक से आपका क्या नजरिया है? ठीक है, मैं आपको सारी किताबों के साथ कल आपसे बात करूंगा तो चलेगा? हाँ चलेगा, बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं, उसमें क्या है। ठीक है, तो मैं फिलहाल मैं सारी किताबें। अच्छा, लेकिन अभी आप कुछ इस पर जवाब देंगे मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब नजदी के ताल्लुक से कि नहीं? मेरे पास किताब नहीं, मैं किताब पहले मंगवा लेता हूँ सारी, फिर इसके बाद इंशाल्लाह आपके सारे सवालों का जवाबों का दलाल। फतावा रशीदिया तो आपने पढ़ा ही होगा ना? हाँ, फतावा रशीदिया, उसमें तो तारीफ लिखी है मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब नजदी की। ठीक है, मैं आपको सब चीज बता दूंगा, मेरे पास फतावा रशीदिया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, फिर आपसे हम कर बात। लेकिन अपना नाम तो बताइए, आप नाम क्या है? नाम मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि तुम लोग ऐसा मत करिए, ये तो जुल्म हो गया ना हमारे ऊपर, बताइए। फिल्म नहीं होगा, तुम लोग क्या करते हो, रिकॉर्डिंग में टाइटल में नाम लगाते, इसलिए मैं वो चीज करता ही नहीं हूँ कि जो चीज जब बात वाज़ेह नहीं हुई उस चीज को यूट्यूब पर रखना मुनासिब ही नहीं है। ठीक है, ऐसा है, बात वाज़ेह की नहीं है, बात पता है क्या असल में क्या है, मैंने ये देखा है कि मैंने कई सारे देवबंदी मुफ्तियाने किराम से बात करी है, तो जब अल मुहन्नद का हवाला उनके सामने पेश करते हैं ना, तो फिर वो कुछ बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि अब अल मुहन्नद का इनकार भी नहीं कर सकते, फतावा रशीदिया का भी इनकार नहीं कर सकते, लेकिन दोनों किताबें एक दूसरे के बिल्कुल खिलाफ जा रही हैं, बिल्कुल खिलाफ। एक तरफ गंगोई साहब कहते हैं, ऐसे हजरत मौलाना मेहर अली को तो आप जानते होंगे, पीर मेहर अली, हाँ पीर मेहर अली, तो उन्होंने तो मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह की तो बाज़ाब्ता खुद तारीफ की है। जी देखिए, तारीफ की है ना, मैं बताऊँ आपको, देखिए। अच्छा, यजीद की क्या लोगों ने तारीफ नहीं की? देखिए, यजीद की बात नहीं हो रही, नहीं, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, देखिए तारीख तबरी में एक जगह रिवायत ऐसी मिलती है, पता नहीं तारीख तबरी में है या कोई और किताब है, शायद इब्ने कसीर, इनमें से गए, उसमें लिखा है कि अहले बैत रिजवानुल्लाहि ताला अन्हुम अजमाइन ने यजीद की बैत की। ठीक है, अब सिर्फ इतनी सी इबारत को पेश करके अहले बैत कहते हैं, देखो अगर यजीद बुरा होता तो अहले बैत उसकी बैत क्यों करते? लेकिन बात यह है कि जब यजीद का फिस्को फुजूर, उसका कमीनापन जाहिर नहीं हुआ था जब उन्होंने उसके हाथ पर बैत की थी, बल्कि मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह तो यजीद के जमाने में नहीं थे। नहीं, मैं समझे नहीं आप, मैं मिसाल क्या दे रहा हूँ आपको, आप यजीद, मैं भी आपको मिसाल दे रहा हूँ ना, यजीद में आला हजरत मान लीजिए अनवर शाह कश्मीरी साहब जो हैं आपके, जब उनसे मुलाकात, मान लीजिए आप मुझसे, आपसे मेरी मुलाकात हुई, अभी कोई मुझसे पूछेगा तो मैं बोलूंगा भाई अच्छे इंसान है ना, लेकिन आप मेरे मरने के बाद या मेरे से दूर होने के बाद आपने अगर अपना रवैया बदल दिया और कोई इसी बात को मेरे लेकर हुज्जत बना के देखो रफीक ने तारीफ की उनकी, तो ऐसा नहीं चलेगा ना भैया। तो क्या मौलाना पीर मेहर साहब के जमाने में अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह थे, तो आला हजरत के जमाने में नहीं रहे होंगे? नहीं, देखिए रहे होंगे, ये तो एक क्या नाम है, ये तो तारीख की बात है, इस पर तो जानकारी निकाली जाएगी। अब देखिए, ऐसे ही जो है मिर्जा कादियानी के हवाले से आपके कई उलमा ने मिर्जा कादियानी की तारीफ की है, लेकिन वो तारीफ कब की है? जब उसने ऐलान नबूवत नहीं किया था। ठीक है, तो ऐलान नबूवत नहीं किया था उस टाइम में अगर उसकी किसी ने तारीफ कर भी की तो क्या बुरा कर दिया, लेकिन ऐलान नबूवत के बाद जो उसकी तारीफ करेगा उसका बेड़ा गर्क हो जाएगा। मौलाना में यानी मौलाना पीर मेहर ने ये
اپنے اعلان اس کے یہ چیزوں کو نہیں جانا تھا پہلے. اس کا ایسا دیکھیے سمجھے میں کیا کروں. دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ آپ لوگ دیکھیے جناب آپ لوگ جو ہے نا پہلی بات تو یہ کہ آپ لوگ جو جیسے ابھی دیکھیے آپ نے بولا کہ مفتی احمد یار خان نعیمی نے کہا ہے کہ فتاوی رضیہ معتبر کتاب نہیں ہے, اور جب میں نے آپ سے حوالہ مانگا تو آپ کہہ رہے ہیں نہیں لکھا نہیں ہے, اس کا مطلب یہ ہے. تو آپ لوگ نا مطلب برا مت مانیے گا, جھوٹ بہت بولتے ہیں آپ لوگ, اس لیے مجھے آپ کی باتوں پر یقین نہیں ہوتا. میں نے جھوٹ نہیں بولا, میں بولا جھوٹ ہی بولا. آپ نے پلٹی ماری نا پہلے, آپ نے پہلے بولا کہ میرے پاس کتاب آ جائے گی, کتاب آ جائے گی, ٹھیک ہے, حوالہ پیش کروں گا, جھوٹ نہیں بولا. لیکن ریکارڈنگ موجود ہے, ریکارڈنگ سے پہلے آپ نے کہا تھا کہ مفتی احمد یار خان نعیمی نے فتاوی رضیہ کو غیر معتبر بولا ہے. پھر جب میں نے پوچھا کہ یہی الفاظ لکھے ہیں تو آپ نے پلٹی ماری, نہیں لکھا یہ نہیں ہے, مطلب یہ بنتا ہے, تو یہ نہیں چلے گا نا. میں نے بولا میرے پاس حوالہ نہیں ہے ابھی. حوالہ تو آپ نے بعد میں منع کرا نا کہ حوالہ نہیں ہے, وہ تو بعد میں منع کرا آپ نے. اور حوالہ جو نہیں, اور حوالہ آپ نے جھوٹ نہیں بول سکتا. لیکن جو آپ نے حوالے کی بات کری ہے نا وہ فتاوی رضیہ کا بولا تھا آپ نے کہ میرے پاس ابھی حوالہ نہیں ہے, تو میں نے کہا چلیے کوئی بات نہیں ہے, حوالہ نہیں ہے. لیکن مفتی احمد یار خان نعیمی کے نام سے جو آپ نے عبارت بتائی تھی, ٹھیک ہے, میں آپ کو وہ کون سی کتاب ہے؟ میں آپ کو ساری چیزیں پیش کر دوں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, بالکل. آپ اور میرے طرف سے ایک اور کانفرنس کروں گا اس کو ریکارڈنگ کرنے کے لیے. پھر لگے گا کہ آپ کو دودھ اور پھر بھاگیے گا نہیں حضرت. ارے ہم کیوں بھاگیں گے, ٹینشن مت لیجیے. اور باضابطہ آپ جس موضوع پر کون سی موضوع پر آپ بات کرنا چاہتے ہیں وہ پہلے بتا دیجیے. موضوع تو خیر آپ جو مرضی لے لیے اس میں. نہیں آپ بتا دیجیے آپ کو کون سے موضوع پر. میرا موضوع رہے گا المحنت پر. ہاں ٹھیک ہے, اور کوئی موضوع تو نہیں رہے گا؟ نہیں, فی الحال المحنت پر ہی بات ہو رہے گی. ٹھیک ہے, صرف ایک کتاب پر آپ کی بات ہوگی نا, المحنت. اس کے علاوہ تو نہیں بات ہوگی. المحنت میں اور علماء دیوبند کی دوسری کتابوں میں جو تضاد ہے نا, اور یہ کوئی اجتہادی خطا کا نہیں ہے کہ اجتہادی خطا ہے, اجتہادی اختلاف نہیں ہے کہ جی امام شافعی رفیدن کرتے ہیں, امام ابو حنیفہ نہیں کرتے, یہ اختلاف نہیں ہے. وہ نہیں کہہ رہا اللہ کے بندے, آپ کو محنت پر بات کرنا ہے نا. جی ہاں بالکل, محنت پر بات ہوگی. اس کے علاوہ اور کتاب پر تو بات نہیں کرنی ہے نا. نہیں, اب دیکھیے ایک ہی دن میں سب پر بات نہ ہو پائے گی, تھوڑی تھوڑی بات ہو جائے گی آرام آرام سے. ایک ہی دن پہ نہیں, آپ موضوع متعین کر لیں, پھر ہم آپ سے موضوع متعین کر کے بالکل کریں گے. بالکل, ہاں, تو آپ ٹھیک ہے, پھر آپ کے پاس میں حوالہ بھی پیش اور آپ جو ہے نا آپ عبداللہ بھائی کو جو آپ نے اسٹینڈ بتائے تھے نا مفتی احمد یار خان نعیمی کا, کہ انہوں نے کہا کہ فتاوی رضیہ معتبر نہیں ہے وہ, تو وہ بھی آپ ان کو جو حوالہ بھیج دیجیے گا. ٹھیک ہے نا. اور جو آپ نے بتایا کہ اعلیٰ حضرت لکھا ہے کہ جو کسی کو گالی بکتا ہے نا اس کے نسب میں خرابی ہوتی ہے نا, ایسی کرایا آپ نے, ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی آپ جو ان کو بھیج دیجیے گا. اور اعلیٰ حضرت نے وہ عبارت جو بھی ہے وہ اس کا آپ ذرا پیج پورا صحیح طریقے سے بھیجیے, کلیئر صاف ستھرا پڑھنے میں آ جائے, ٹھیک ہے نا. جی پھر انشاءاللہ ہم آپ سے بات کریں گے, ٹھیک ہے نا. جی ٹھیک ہے, چلیے بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے اپنا وقت دیا اور بات سنی. چلیے آپ وہاں سے فون کر دیجیے, ٹھیک ہے نا.